میں ایک تو سب سے پہلے لاہور چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کرونا کے دنوں میں سب سے پہلے جو چیف منسٹر کرونا فنڈ تھا اس میں لاہور چیمبر نے کنٹریبیوٹ کیا. الحمدللہ آج ہم پری کرونا والی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک ویژن تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے کہ پوری دنیا ان کو اپریسیٹ کر رہی ہے. کافی مشکل حالات تھے کرونا کے دنوں میں کہ انڈسٹریز کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں سب لوگ بیٹھ کے NCOC کے اندر ڈیلی بیسس پہ ہم میٹنگ کر کے تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے اور الحمدللہ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے میرے خیال میں پاکستان کے اندر جتنے اچھے حالات ہیں شاید آپ کمپیریٹیولی دوسرے کنٹریز کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کو فرق واضح نظر آ جائے گا. بلا شبہ جو ہمارے چیمبرز ہیں جتنا اس صوبے کی ڈیولپمنٹ میں یا اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں جتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے بٹ اس جو ہمارے روابط ہیں اس کو میں چاہوں گا کہ اب مزید میں بڑھاؤں. جب آپ بلائیں جہاں بلائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو پنجاب حکومت کی پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو چیمبرز کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انسپیکٹر لیس رجیم ہو جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس بات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم ایک فوکل پرسن بنائیں جو آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ریڈریس کریں. جو آپ نے بات کی ہے اسپیشل اکنامک زون کی جی ہمارے آنے سے پہلے 70 سال تک 3 اکنامک زون تھے. الحمدللہ کوئی 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے 13 اسپیشل اکنامک زون اپروو کروائے ہیں اور اس میں 6 کی نوٹیفکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے. اب انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھاولپور جو ہمارا اسپیشل اکنامک زون ہے وہ تقریباً نیئر ٹو کمپلیشن ہے جس کا انشاءاللہ بہت جلد ہم نے افتتاح کرنا ہے. کیونکہ ایک ہمارا یہ بھی یہ ہمارے منشور کے اندر ہے کہ جو لیس ڈیولپ ایریاز ہیں ان کی طرف بھی ہم توجہ دیں ان کو بھی ایٹ پار لے آئیں. اسی لحاظ سے میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے جو ایک سیکٹریٹ کریٹ کر دیا ہے اس کے رول آف بزنس بھی ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں اور جو سیکرٹریز وہاں پہ بیٹھیں گے وہ فل فلیج سیکرٹریز کے پاور استعمال کریں گے وہاں پہ اور ایک جو ان کو اپرچونٹی ہے وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے. اس پہ بھی خصوصی توجہ ہوگی ہماری. آپ نے فرمایا کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر چاہیے. ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو ہم پروموٹ کر کے آگے لے جا رہے ہیں. پولیس پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, صرف پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور 1.5 سال. ابھی الحمدللہ ہم نے 10,000 جو کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتی کی اپروول کی ہے. ہم نے ان کو تقریباً 600 ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. ہم نے پولیس کو ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا ہے جس طرح ہم نے سول آفیسرز کو دیا ہے. کیبنٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپروو کیا تاکہ ان کی ورکنگ بہتر ہو. اور جو الاؤنسز تھے جو اس سے نیچے کے جو ہمارے لوگ تھے ان کی بھی اپروول انہوں نے دی ہے. 45 بنائے ان کی بلڈنگ کے لیے پیسے ہم ریلیز کر رہے ہیں. 101 جو تھانے ہیں ان کے لیے لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو ماڈل پولیسنگ کی طرف ہم لے جائیں, ان کی ورکنگ بہتر ہو. اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کافی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پارکنگ پلازاز کے ایشوز ہیں, بالکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے ہمیں بنانے چاہیے اور ہم موو کر رہے ہیں. کچھ پلانز ہیں, کچھ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے, ان کو آگے جائیں گے. ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات آپ نے کی ہے, ڈیفینیٹلی کہ جتنا جو انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, جتنی پرابلمز آ رہی ہیں, ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ہمیں ضرورت ہے. جیسا کہ پچھلے دورے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ ریور راوی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے لاہور کے پیرلر, جس کی 46 کلومیٹر لمبائی ہوگی, 1,08,000 ایکڑ اس کا رقبہ ہوگا. پھر اس کے اندر جو 3 ڈیم بنیں گے ان سے پانی جو سٹور ہوگا 6.25 لاکھ کیوسک کا, اس سے جو واٹر ٹیبل ہے لاہور کا رائز ہوگا. گرین پاکٹس بنیں گے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہا ہے. تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا. تو ایک انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹریز آپ کی چلیں گی.
تو انشاءاللہ جو اکنامک بوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا. آپ سوچیں گے کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر, تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے, تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے, کیونکہ آپ جو قومی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے. ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں, یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, اور میں خود بھی ہوں گا. فیڈرل کے لیے جتنی آپ کو آفس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی, اسی طرح ہم سیمنٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں, اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں, کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے, اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے, پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی, تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی, اسپیشلی جو سیڈ کے حوالے سے ہے. ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا, اور اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے, اب گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے روایتی طریقوں سے, کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی, کبھی فنڈ ہی نہیں دیے گئے ان کو. یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں, اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پروگرس ہوگی, اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں, کہ ہم شفافیت لائیں, ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں, دیکھیں, تمام اداروں کو ایکٹیو کریں, ہر کوئی پرفارم کرے, تمام ادارے اپنا کام کریں گے تو پھر یہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ کی رہنمائی کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے ان کو 1 بائی 1 پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے رابطہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ یہ لے کے ہم آپ کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. میں اپنا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تاجروں سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر ون ونڈو سہولیاتی مرکز کا بھی افتتاح کیا ہے. عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے سیکریٹریٹ بھی قائم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدد سے کورونا سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کم ترقی یافتہ علاقے ہماری ترجیحات کا حصہ ہیں. احتساب عدالت نے انہیں آگاہ کیا کہ آج ان کی پیشی لازمی ہے. جو احتساب کا عملہ ہے انہوں نے فاروق اشنائی کو یہ کہا کہ کال کر کے آصف علی زرداری کو بلا لیا جائے, جس کے بعد آصف علی زرداری کو بلایا گیا. وہ مکمل جو کرونا سے بچاؤ کی کٹ پہن کر عدالت کے روبرو پیش ہوئے. آصف علی زرداری نے N95 ماسک پہن رکھا تھا, جبکہ جو فیس شیلڈ ہے وہ بھی پہن رکھی تھی. آصف زرداری عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے عدالت میں حاضری لگائی. جبکہ آج جب آصف علی زرداری عدالت میں موجود تھے تو فاروق اشنائی کو دیگر وکلاء بھی موجود تھے, اور نیب پروسیکیوٹر نے یہ استدعا کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. تو جو آصف علی زرداری کے وکلاء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آج اتنی سخت سیکیورٹی تھی کہ انہیں بھی عدالت آنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس دوران جو نیب پروسیکیوٹر اور آصف علی زرداری کے وکلاء ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی, اور ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا, جس کے بعد کارروائی آگے بڑھی. اور احتساب عدالت نے اب 9 ستمبر کو ملزمان پر فرد جرم کا جو فیصلہ کہتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی, اور آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر 2 ملزمان کو 9 ستمبر کو طلب کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. جبکہ نواز شریف کے حوالے سے 25 اگست کو جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نواز شریف پر فرد جرم احتساب عدالت اب کب جو ہے وہ عائد کرے گی. جی ٹھیک. فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا.